نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین نام ہے اخلاص کا۔ دوسرے حدیث کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، الدین النصیحہ، دین سراسر نام ہے خیر خواہی کا۔ نصیحہ کے دونوں ہی معنی آتے ہیں، اخلاص اور خلوص کے بھی معنی آتے ہیں۔ اس مفہوم کے اعتبار سے معنی ہوا دین اخلاص کا نام ہے، اور نصیحت کے ایک معنی خیر خواہی کے بھی آتے ہیں۔ اس اعتبار سے معنی ہو گیا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ نے حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کی کتاب کا جو مقصود ہے وہ ہے جوامع الکلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، ایسے کلمات جو کہنے میں، بولنے میں، لکھنے میں، سننے میں تو مختصر ہوں، لیکن ان کے معنی اور مفہوم بہت سی چیزوں کو شامل ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں محاورہ مشہور ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، بس یہی سمجھ لیں جوامع الکلم کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا جائے۔ تو یہاں بھی الدین النصیحہ ایک جوامع الکلم حدیث ہے، اور یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کے آگے کی حدیث یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خلوص کا نام ہے، تو صحابہ نے فرمایا قلنا لمن، اللہ کے رسول کس کے لیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین ولی عامتہم، یعنی دین نام ہے خلوص کا، اللہ کے لیے تمام عبادت جو کی جا رہی ہیں ایک اللہ کے لیے کی جائے، اس کو وحدہ لا شریک لہ مانا جائے، اس کی صفات کو جیسے ان کو ماننے کا حق ہے ویسے ہی مانا جائے، عبادت کے لائق صرف اللہ کو جانا جائے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف و شکر کیا جائے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو، اللہ کے اولیاء میں سے ہو، اس سے محبت رکھی جائے، جو اللہ کے دشمنوں میں سے ہو اس سے دشمنی رکھی جائے۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے یہاں تو معنی صحیح بیٹھتے ہیں، الدین النصیحہ للہ، یعنی دین نام ہے خلوص کا، اللہ کے لیے۔ اگر اس کا معنی کیا جائے خیر خواہی کا، تو اس کا ترجمہ تو یہ ہوا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، تو اس کے بارے میں مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر جو نسبت ہے للہ کے اندر، وہ بندے کے اپنی طرف راجع ہے، یعنی کہ الدین النصیحہ لنفسہ للہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ دین سراسر انسان کے خود کے لیے خیر خواہی کا نام ہے، کہ وہ اللہ کے لیے خود کی خیر خواہی چاہے۔ مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، اللہ نے جتنے حکم کرنے کے لیے کہے ہیں ان کو کرتا رہے، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکتا رہے، یہی اس کی خیر خواہی ہے۔ دوسرا جملہ آگے ہے ولی کتابہ، کہ دین نام ہے خلوص کا، خیر خواہی کا، اللہ کی کتاب کے لیے۔ کتاب کے اندر اخلاص اور خیر خواہی کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس جیسا بنانے پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے اس کو ویسے ہی پڑھا جائے، جو اس میں وعدے اور وعیدیں ہیں ان کی اسی طرح تصدیق کی جائے، جو اس کے اندر اللہ نے ہمیں ہدایات دی ہیں، واعظ و حکم بیان کیے ہیں، ان سے کام لیا جائے، جو اللہ نے اس کے اندر معجزات وغیرہ ذکر کیے ہیں ان کے اندر غور و فکر کیا جائے، جو اللہ نے احکامات اتارے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ نصیحت میں یہ عمل بھی شامل ہے جو مفسدین قرآن پاک کے بارے میں اپنی طرف سے تشریحات کرتے رہتے ہیں، ان کے اس باطل عقائد اور فسادات کا سد باب کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
من قال فی القرآن برأیہ فاصابہ فقد اخطأ، او کما قال۔ مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی طرف سے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی، یعنی اس کو سیکھا نہیں، نہ اس کو علماء کرام اور فہم کے ماہرین سے سیکھا، بس اپنی طرف سے کرنے بیٹھ گیا، فاصابہ، بات بھی صحیح کری، تب بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد اخطأ، تب بھی اس نے غلطی کی۔ یعنی عربی کے اندر ایک مثال مشہور ہے، ضرب المثل ہے، محاورہ ہے، لکل فن رجال، کہ ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ڈاکٹری صرف ڈاکٹر کو سچتی ہے، انجینئرنگ صرف انجینئر کو ہی سچتی ہے، اس طرح ہر فیلڈ کے اپنے اپنے رجال کار ہوتے ہیں، تو اسی طرح علم کے بھی اپنے ہی رجال ہیں، اپنے ہی ماہرین ہیں۔ لہٰذا علم کے اندر، قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی اس کے بارے میں وقف کر دی ہے، پوری زندگیاں اس کے اوپر لٹا دی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے پاس اصحاب صفہ کی طرح اسناد موجود ہیں، ان کا یہ سلسلہ جو بات بیان کر رہے ہیں، ان کی یہ سند سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، سلسلہ نسب ان کے پاس موجود ہے۔ مطلب وہ جو بات کر رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں، نہ کہ آج کے نئے نئے دانشور، نام نہاد اسکالرز، جن کو یہ تک تو پتہ نہیں ان کے باپ کا نام کیا ہے، وہ آگے بیٹھ کے نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں، اور ان کا مدعا کیا ہوتا ہے کہ میرا ماننا یہ ہے، میری نالج میں یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، چے پدی کا شوربہ۔ خیر، اگلا جملہ ہے ولی رسول ہی کے 3 نام ہیں، خلوص کا اور خیر خواہی کا اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی اور خلوص کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں اوامر کے حکم میں، یعنی کرنے کے لحاظ سے ان پر عمل کیا جائے، جن سے روکا ہے ان سے رکا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جن سے آپ علیہ السلام کو محبت ہو ان سے محبت کی جائے، اور اتنی ہی محبت کافی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، تمام انسانیت سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی آل اولاد سے اور تمام تر لوگوں سے عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہاں میں ایک بات ذکر کرتا ہوں، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں محبت کے اندر کہ انسان کو اپنی جان پیش کرنا آسان ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ نہ کرے آج کوئی گستاخ رسول کھڑا ہو جائے، یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں گستاخی کر بیٹھے، تو الحمدللہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر مکتب فکر سے لوگ موجود ہوں گے۔ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ہر کوئی نکل کے آئے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر انہی لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ بھائی نبی کی سنت پہ تھوڑا سا عمل کر لو، داڑھی نہیں رکھی ہوئی داڑھی رکھ لو، پانچے ٹخنوں سے اوپر کر لیں، شادی کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کر لیں، محبوب کے عمل کا خیال کر لیں، مجال ان میں سے کسی ایک کے کان پر جوں بھی دینگ جائے۔ اصل میں ہم نے دین کو اپنے اعتبار سے ہی تعبیر کر لیا ہے، بس جہاں جو موقع اپنے حساب سے صحیح لگتا ہے اس کو ہم دین کا نام دے دیتے ہیں، اور جہاں جو موقع اپنے لحاظ سے غلط لگتا ہے تو اس کو بے دینی کا نام دے دیتے ہیں۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر جس کو بھی سمجھائیں گے آگے سے یہ بات کہے گا، اس کا بھی جو دل ہے یار، ایک بار ماننے میں کیا جاتا ہے، یہ اس کا بھی جو دل ہے، سب کی پرواہ ہے، ہر کسی کے دل کی پرواہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنے حبیب کے دل کی پرواہ ہی نہیں۔
پوسٹوں میں، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پر کہنے کو تو بڑا آسان ہے. 1400 سال پہلے جو راتوں کو رو رو کر ہمارے لیے مانگتا رہا، یا ربی امتی یا ربی امتی، اس کو ہر کوئی اظہار کر رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں کہیں پڑھیں گے، لیکن بمشکل ان میں سے 2-4% لوگ ایسے ہوں گے جن میں واقعی اپنے نبی سے اس درجہ محبت ہوگی. صحابہ کی محبت کا عالم یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک صحابی کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے. راستے میں ایک درخت آیا تو وہاں جا کے ایسے بیٹھ گئے درخت کے پاس جا کے جسے استنجا کر رہے ہوں. کچھ کیا نہیں، چند لمحے کے لیے بیٹھے، پھر اٹھے، ساتھی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. ساتھی حیران ہوئے، پوچھا حضرت آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ استنجا کرتے تو سمجھ میں آتا، آپ نے استنجا بھی نہیں کیا، بس چند لمحے بیٹھے اور دوبارہ اٹھ کے چل دیے. تو آپ کہنے لگے جیسے آج تمہارے ساتھ گزرا ہوں. ایک دفعہ میں اسی راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی حاجت ہوئی تو آپ نے یہاں اسی طرح بیٹھ کر استنجا فرمایا. میرا گزر ہوا تو اگرچہ مجھے استنجا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن محبوب کا عمل تھا تو سوچا کہ ایک بار ادا کر لوں. اس صحابہ کی زندگی میں سے صرف ایک مثال پیش کی ہے، ورنہ صحابہ کی زندگی اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. دراصل وہی لوگ تھے جنہوں نے ہم تک یہ علم پہنچایا، یہ محبت پہنچائی ہے. آج ہم لیلا مجنوں کے ترانے بہت سنتے ہیں، شیریں فرات کے گنگاتے پھرتے ہیں. تاج محل تو جیتی جاگتی مثال ہے، لیکن جس سے محبت کرنی ہے اس سے ہم محبت کرتے ہی نہیں. ان سب کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ جان دینا مطلوب نہیں، محبوب کی اطاعت مطلوب ہے. جس جگہ جہاں جو کہہ دیا بس اسی پر عمل کرنا ہے. کہہ دیا کر لو تو کر لو، کہہ دیا رک جاؤ تو رک جاؤ. یہ نہیں کہ کرنے کا کہا تو کیوں کریں، نہیں کرنے کا کہا تو کیوں نہیں کریں. اور ان صحابہ کی محبت کا مول ملنا مشکل بلکہ ناممکن بات ہے. حدیث میں چوتھا جملہ ہے ولی ائمۃ المسلمین کے دین نام ہے اخلاص اور خیر خواہی کا. ائمہ مسلمین امراء سرداروں کے لیے، مسلمان سرداروں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات وہ حق کہہ رہے ہیں، حق یعنی دین سے متصادم نہیں ہے، حکمران ہے، وہ آپ کو اس پر عمل کرنے کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے. کہ اس کے اندر وہ تمام قانون جو شریعت سے متصادم نہیں ہوتے وہ سب شامل ہیں اس کے اندر. اس کی سب سے عام مثال دوں، سنگل توڑنا گناہ ہے، یاد رکھیں. جیسے آپ نے بھی سنا ولی ائمۃ المسلمین، قرآن پاک کے اندر بھی ہے اسی طرح کہ ان کی اطاعت ضروری ہے حکمران کی. حکمران چاہے چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اس کی معزولی کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جب تک وہ ہے اس کی اطاعت ضروری ہے. ایسے امور میں جس میں دینی مخالفت، شریعت کی مخالفت نہ ہو رہی ہو، اس کے بارے میں ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں. حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ترجمہ اس کا یہ ہے جہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں. یہ قاعدہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کوئی بھی ہو سامنے، وہ ایسی بات کرے جس سے دین پر چوٹ لگتی ہو تو اس کی اطاعت جائز ہی نہیں، کوئی بھی شخصیت ہو. لہذا حکومت کے ایسے سارے اقدامات جو دین کے خلاف نہیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. یہ دین کا تقاضا ہے. اس کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ فاجر و فاسق ہو، اس میں یہ بھی آ گیا کہ نظام کوئی بھی ہو، خلافت کا نظام ہو، ملوکیت کا نظام ہو، یا آج کے رائج دور کا
جمہوری نظام ہو، ہر طریقے سے ماننا لازم ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، بغاوت کا منع فرمایا ہے اور اطاعت کرنے کا حکم فرمایا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ تم پر ایک حبشی آدمی کو حکمران بنا دیا جائے، یعنی غلاموں کی نسلیں ایسا آدمی لا کے بٹھا دیا جائے جس کو پتہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو ٹکے کا علم بھی نہ ہو، تب بھی اس آدمی کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ اور امیرہ کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ نظام کوئی بھی ہو، اگر کفریہ نظام کے تحت بھی بٹھایا گیا ہے سامنے والے کو، تب بھی آپ کے اوپر اس کی اطاعت لازمی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں جو معزول کے مسائل ہیں، اس کے معزول ہونے کے نہ ہونے کے، وہ اپنی جگہ ہیں، اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے، ماہرین سے معلوم کر لیے جائیں۔ ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کی بات میں ایک بات ہو گئی کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے پر بغاوت نہ کی جائے، اور یہ بھی اس میں آتا ہے کہ انہیں جن باتوں میں وہ کوتاہی کر رہے ہیں انہیں وہ پیار و محبت سے سمجھائی جائے، اور ان کے لیے سب سے بڑی نصیحت تو یہ ہے کہ انہیں مسلمانوں پر ظلم کرنے سے روکا جائے۔ ائمہ مسلمین کے اندر حکمران تو آ ہی گئے، اسی طرح وہ حضرات جنہیں کوئی مرتبہ حاصل ہو، مقتدی ہو، ان کی بات مانی جائے۔ اسی طرح ان کے اندر علماء کرام بھی شامل ہیں۔ علماء کرام کے لیے خیر خواہی کا مطلب ہے کہ جو بات بیان کر رہے ہیں، نصائح کر رہے ہیں، ان کی بات کو، ان کی نصیحتوں کو قبول کیا جائے، جو احکام بتلا رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے، ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ دراصل علماء وہ شخصیات ہیں جو اس دین کی تبلیغ، تشہیر، تحفیظ ہر طریقے سے، ہر پیرائے میں، ہر دور میں، ہر معاشرے میں، یہی وہ طبقہ ہے جو دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور دین کے اوپر عمل پیرا ہے اور دین کے احکامات کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جس طرح انبیاء کی نسبتیں ہیں، انبیاء کی وقعتیں ہیں، انبیاء کے اعزاز ہیں، اسی طرح ان کے ورثاء کے بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب پچھلے دور میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء ایک ساتھ آیا کرتے تھے، نبی کے بعد پھر نبی ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل لا تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر، کہ وہاں ایک کے بعد دیگر نبی آتے تھے، ہر نبی سیاستدان بھی ہوتا تھا، کہ ہر نبی اپنی قوم کے دین کا پیشوا بھی ہوتا تھا۔ اب جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر، تو یہ بات تو لازمی ہے کہ جب سلسلہ ختم ہوا ہے تو کچھ تو ایسا عمل ہوگا، کوئی تو ایسی نیابت ہوگی جس کے ذریعے سے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ نبوت کا سلسلہ نہیں، نبوت کی وراثت کا سلسلہ۔ نیا نبی تو آنا ہی نہیں کسی بھی طریقے سے، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ کسی اور طریقے سے۔ تو یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ کے نبی کی زبانی جو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ کا کسی سے اعلان جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی موت کفر کے اوپر ہوگی، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں اور آج بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ درد مندانہ بھائیوں والی رائے ہے کہ علماء سے اپنے دل صاف رکھیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی کس کس عالم کے بارے میں
کہا جائے اتنے لوگ موجود ہیں، کوئی یہ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، سبھی عالم ہیں، سبھی اپنا کو صحیح کہہ رہے ہیں، تو آسان حل تو یہی ہے کہ بندہ چاروں کے دلائل دیکھے۔ دلائل موجود ہیں یوٹیوب پر، دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، لکھے ہوئے بھی ہیں، ویڈیوز میں بھی ہیں، دلائل ہر کسی کے موجود ہیں۔ اگر آپ دلائل کی مضبوطی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے۔ آسان حل تو یہی ہے۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو عقائد کی بات کرتے ہیں۔ عقائد وہ چیزیں ہیں، وہ اعتقاد، نظریات ہیں جن کے اوپر تمام مسلمان متفق ہیں۔ جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہی لے لیں، خواہ وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، غیر مقلد ہو، شیعہ ہو، یہ سب کے سب متفق ہیں کہ ختم نبوت اسلام کے لازمی عقائد میں سے ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے عقائد ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک جماعت ملے گی جو سب عقائد کو بنعن مانتی آئی ہو۔ ہاں، اگر آپ غور سے دیکھیں، اگر آپ ان تمام عقائد کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سب کے سب عقائد کو مانتے ہی ہیں۔ اگرچہ کچھ حضرات آپ کو ایسے ملیں گے جو بس کان کو سیدھا پکڑنے کے بجائے گھما پھرا کر پکڑیں گے، کوئی ٹانگ کے نیچے سے نکال کے پکڑے گا، کوئی کمر کے پیچھے سے نکال کے پکڑے گا، لیکن آخر میں آ کے پکڑے گا کان ہی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بلا وجہ کی تعویلیں کر رہا ہے، تو آپ کو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، کس کا پلڑا کم ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ عقائد بھی معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور راہ راست پر بھی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس چینل پر عقائد کے بارے میں بھی کام ہوگا انشاءاللہ، اور قریب شروع ہو جائے گا۔ علماء کی بات چل رہی تھی، ایک حدیث بیان کر کے آگے چلتے ہیں۔ مشہور حدیث ہم نے سن رکھی ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث کے دو جملے ہیں، اسی حدیث کا تیسرا جملہ آگے ہے، اور حدیث اس طرح ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اور ہمارے علماء کا احترام نہ کرے تو ہم میں سے نہیں۔ جن حضرات کی علماء سے نہیں بنتی انہیں ان حدیثوں پر غور کرنا چاہیے۔ پانچواں جملہ، عامتہم، یعنی عامت المسلمین کے لیے، عوام کے لیے خیر خواہی اور خلوص سے کام لیا جائے۔ عوام کے بارے میں خلوص اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی دینی اور دنیاوی رہنمائی کی جائے، انہیں تکلیف دینے سے بچا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عامت المسلمین کو ایسی تعلیم دی جائے جو انہیں دین و دنیا میں کام آئے، قول و فعل سے ان کی مدد کی جائے، عوام الناس کے عیوب کو چھپایا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں آج کل یہ لفظ تو بولے جاتے ہیں، لیکن جو ان کی مراد ہے اس پر نہ تو عمل ہوتا ہے صحیح معنوں میں، نہ اس کی مراد کو واضح کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلاً بات ہوگی۔ عامت المسلمین کے اندر جو حدیث پڑھی وہ بھی شامل ہے کہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے، بڑوں کی عزت کی جائے، واعظ و نصیحت کیا جائے، ان کی عزت و آبرو سے نہ کھیلا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مطلب وہ حدیث کا کہ دین النصیحہ، دین نام ہے سراسر خیر خواہی کا، یا یوں کہا جائے کہ دین نام ہے سراسر اخلاص کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔